میں شہانہ ایک بار پھر سسٹر ایسٹر سرور کے ساتھ آپ کی خدمت میں میرات النساء میں حاضر ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے سلام پیش کرتی ہوں۔ میں اپنی ناظرین کی یادداشت کے لیے بتانا چاہوں گی کہ جب سے ہم نے عبادت اور موسیقی کے حوالے سے یہ سلسلہ رکھا ہے اور اپنے ناظرین کے ساتھ وقتاً فوقتاً پیش بھی کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم نے اب تک مسیحی عبادت اور موسیقی کے تعلق کے حوالے سے 4 پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور پروگرام اسی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے عبادت اور موسیقی کا تعلق۔ میری طرف سے بھی تمام ناظرین اور حاضرین کو سلام قبول ہو۔ جی سسٹر، جس طرح میں نے گزشتہ پروگرامز کے بھی ٹاپکس ہم نے بھی یاد کیا کہ ہم نے کیا کیا بات چیت کی، جی اور اسی کے تعلق سے آج ہم بھی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ ہم پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ بھی اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ناظرین، گزشتہ پروگراموں میں سے ایک پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان کے اپنے جسم میں بھی ایک سر اور ایک لے جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس بات کو شاعر یوں بیان کرتا ہے: چلتے ہوئے جیون کی رفتار میں ایک لے ہے، ایک راگ میں ایک سر میں سنسار کی ہر شے ہے، ایک تال پہ گردش میں یہ چاند ستارے ہیں۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے ان تمام باتوں میں موسیقی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سسٹر میں سوال کرنا چاہوں گی آپ سے جی کہ عبادت اور موسیقی کا تعلق، اس کو ذرا جو ہے وہ کلیئر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ میں بھی جاننا چاہوں گی، اور آپ نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور تاریخی جو ہے حوالوں کے ساتھ آپ نے سمجھایا تھا، اور وہ ہمارے ناظرین نے بے تحاشا پسند کیا وہ پروگرام۔ آج بھی میں چاہوں گی کہ آپ اسی طرح بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتائیں۔ بہت شکریہ ناظرین کی پسند کا۔ مسیحی عبادت اور موسیقی کے تعلق کے حوالے سے مارٹن لوتھر، جو کہ پروٹسٹنٹ حلقے کے بانی مانے جاتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں: علم الہیات کے بعد اگر عبادت میں کسی چیز کو سب سے زیادہ اول اور اعلیٰ درجہ دوں گا تو وہ موسیقی ہے۔ کلیسیائی تاریخ میں جہاں کہیں بھی بڑی بیداری کا ذکر آیا ہے تو وہاں موسیقی اور حمد و ستائش کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ گیت اور سنگیت کا مسیحی پرستش کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ہماری سانسوں کا ڈور کا زندگی کے ساتھ۔ بے شک۔ عبادت اور سنگیت کے بنیادی تعلق کو بیان کرنے کے لیے 4 چیزیں بیان کروں گی میں۔ سب سے پہلی ہے پراسراریت، اس کے بعد جذباتیت، پھر تخلیقی عمل اور انداز بیان، جس کو آپ خطابت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عبادت اور موسیقی کے درمیان جو سب سے پہلا ایک یکساں تعلق پایا جاتا ہے وہ دونوں کی پراسراریت ہے، اور یہ پراسراریت ہی ہے جو اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ہم پورے طور پہ نہ تو موسیقی کو جان سکتے ہیں، نہ ہی ہم پورے طور پر اپنی عبادت سے مطمئن ہو پاتے ہیں۔ اس بات کو قبول کر لینا ہی مسیحی جو عبادت گزار ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پہلو خاص طور پہ اس بات کی، یعنی پراسراریت کا جو پہلو دونوں میں پایا جاتا ہے، وہ خاص طور پہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ موسیقی کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جائے۔ موسیقی جو سنتے ہیں بذات خود ایک خوبصورت چیز ہے جو ہمارے دلوں کو بھاتی ہے، ہمیں خوشگوار احساس دلاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جانا، مسیحی موسیقی کی بات کر رہی ہوں میں، عبادتی موسیقی کو، اس کو بھی خوبصورتی کی علامت ہی سمجھا جانا چاہیے۔ یہ علامت اس قدر زبردست ہے کہ ابتدائی دور کے جتنے بھی مصنفین ہیں جنہوں نے عبادت کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، انہوں نے موسیقی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ موسیقی ایک تکمیلی نمونہ ہے۔ صرف موسیقی ہی نہیں، جب تکمیلی نمونے کی بات کی جاتی ہے تو پھر اس میں تمام فنون لطیفہ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت اس قدر زبردست ہے کہ ابتدائی صدیوں کے مصنفین نے اس کا بھرپور استعمال کیا، یعنی اپنی جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں اس میں موسیقی کا بھرپور استعمال کیا۔ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ موسیقی ایک تکمیلی نمونے کی ترتیب ہے، اور جہاں جب ہم تکمیلی نمونے کی بات کرتے ہیں تو صرف موسیقی ہی کی بات نہیں کرتے، بلکہ اس میں تمام فنون لطیفہ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس تکمیلی نمونے یعنی اس عظیم ہم آہنگی کا حصہ ہے جس کا آغاز خود خدا نے کیا۔
اور وہی اسے سنبھالتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک شعر بیان کیا ہے موسیقی کے حوالے سے، تو خدا ہی ہے جو ساری دنیا اور کائنات کو جس کو اس نے تخلیق کیا ہے وہ سنبھالتا ہے. اور اس میں رفتار میں جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک موسیقی خدا نے خود سے رکھی ہے. وہی تمام موسیقاروں میں سے عظیم موسیقار ہے اور اسی نے تمام جہانوں کی دھن ترتیب دی ہے. ایسے عبادت کی طرح سے موسیقی بھی کئی پردوں کے تلے چھپی ہوئی ہے. جس طرح کہ ہم عبادت میں کسی ایک حصے میں مطمئن نہیں ہو پاتے، ایسے ہی اسی طرح سے موسیقی بھی کسی ایک طرح کی موسیقی سے انسان اکتا جاتا ہے. ایسے ہی تار کے ساز، لے کاری یا مختلف اشکال کی وضاحت جو ہے، اگر ہم دوسرے فنون لطیفہ کی بات کریں تو یہ مختلف اشکال اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ ہماری کسی بھی ایک جذبات کی وضاحت بیان نہیں کر پاتے ہیں. انسان کا ذہن جو ہے وہ خدا کے عجائبات تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا جب کہ سنگیت ہی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان زندگی کے ان پراسرار پہلوؤں تک پہنچ پاتا ہے جن کا ہم عام طور پر اظہار نہیں کر پاتے ہیں. جیسا کہ اگر ہمارے ناظرین کو اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں ہم نے موسیقی کی قوت کے بارے میں بات کی تھی، جی تو اس میں بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ موسیقی کی قوت ایسی قوت ہے کہ جو انسانی ذہن کے ان پردوں تک پہنچ پاتی ہے جہاں کوئی بھی اور چیز نہیں پہنچ پاتی. دوسرا جو اس کا تعلق ہے موسیقی اور عبادت کا، وہ ہے جذباتیت. عبادت اور سنگیت دونوں میں ہی جذبات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. پیچ در پیچ جس طرح سے سپرنگ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اسی طرح عبادت اور جذبات اور موسیقی اور جذبات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی میں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بات کہ جب اگر ہم دنیاوی موسیقی کی بات کرتے ہیں، جیسے ہر طرح کی موسیقی سبھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. بالکل. کوئی غزل پسند کر رہا ہوتا ہے، کوئی مذہبی موسیقی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ شور و غل والی موسیقی کو انجوائے کرتے ہیں. مگر یہاں پر بھی میں دیکھتی ہوں اور خود پر بھی اگر ہم اپلائی کریں، آپ کا موڈ کیسا ہے، ہاں. آپ کا اس وقت کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے، کیا آپ بہت سکون کی تلاش میں ہیں یا بہت زیادہ فریش موڈ میں، تو وہ موسیقی آپ کی اگر موڈ کے حساب سے لگی ہو تو آپ خود بخود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات جیسا دیگر فنون لطیفہ کی ہم نے بات کی ہے، تو بعض دفعہ جب آپ اس گیت کی شاعری سنتے ہیں، مسیحی موسیقی کی بھی بات کر رہی ہوں میں، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے دل کی ہی دل آواز کی ہے. آواز ہے. تو بالکل اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں یعنی جذباتیت موسیقی میں بھی اور عبادت میں بھی، یہ دونوں قابل اظہار ہیں اور یہ انتہائی ذاتی اور شخصی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمگیر بھی ہیں. یہ بھی میں یہاں پر کہوں گی کہ اکثر اگر چرچز میں جب موسیقی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو جو سامنے پبلک بیٹھی ہوتی ہے ان سے بھی اکثر پرستار پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر کسی کی کوئی فرمائش ہے تو جو اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ فٹافٹ فرمائش کرتے ہیں کہ پلیز آپ یہ گائیں تاکہ ہم اور زیادہ جو ہے. اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی ایک ایسی زبان ہے جو کیفیت ہے اور ایک طرح کا ذریعہ ابلاغ ہے کہ آپ اپنی بات اپنے اس پسندیدہ موسیقی کے ذریعے سے آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لے کاری، آواز کا اتار چڑھاؤ، ہم آہنگی کا استعمال، تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی جذبات کی سرگم میں ایک طرح سے گندھی ہوئی ہیں اور یہ مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی بیان کرتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جب کوئی شوق پسند کرتا ہے یا کوئی مدھم موسیقی پسند کرتا ہے، کوئی غزل پسند کرتا ہے، اور یہ موڈ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں، جب ہم بے خوفی کا اظہار کرتے ہیں یا اداسی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جذباتیات میں شامل ہیں اور یہ ساری چیزیں ہی موسیقی میں بھی شامل ہیں. بالکل. اور یہ ساری چیزیں جیسے دنیاوی موسیقی میں شامل ہیں، بائن اسی طرح سے یہ ہماری مذہبی موسیقی میں بھی شامل ہیں. جبلی طور پر انسان موسیقی پر رد عمل کا اظہار کرتا ہے، چونکہ خدا کی تخلیق ہے انسان، اور خدا نے اپنی ہر ایک تخلیق میں موسیقیت رکھی ہے. تو جب بھی کسی دھن پر ہمارے ہاتھ پیر خود بخود حرکت کرنے لگتے ہیں یا وہ تال اس قدر محصور کن ہوتی ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنا کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے بغیر یعنی غیر ارادی طور پر ہی وہ حرکت شروع کر دیتا ہے. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی ہمارے ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہمارے جذبات کو قابو میں کر لیتی ہے. چاہے وہ الفاظ جو گائے جا رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن جو لے اور دھن بج رہی ہوتی ہے وہ ہمیں اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی اپنے اندر ایک عظیم قوت رکھتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے ہندو پاک معاشرہ کی جو ہے وہ قوالی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر مزارات پر
لوگ جو ہیں وہ دھمال شروع کر دیتے ہیں. بے خودی کا عالم بالکل. جو ہے وہ طاری ہو تو جاتا ہے. یا میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ اردو زبان میں قوالی کو فروغ دینے والی ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجویری ہیں، اور جنہوں نے پاک و ہند میں اس چیز کو شروع کیا تھا. تو ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی گزشتہ دنوں جو ایک مزار پر دھماکہ ہوا حضرت شاہ عبداللطیف کے مزار پر، تو اس کے بعد ہماری ہی ایک پاکستانی فنکارہ نے وہاں 2 منٹ تک دھمال کیا تھا. وہ اس چیز کا اظہار تھا کہ دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ہم جو ہے موسیقی کے ذریعے سے راحت پا سکتے ہیں. یہاں پر بھی گزشتہ دنوں مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک جگہ پر ڈنر پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر بھی گٹار پر ایک صاحب جو ہے وہ بڑی ہی مدھم جو ہے وہ ٹون جو ہے وہ بجا رہے تھے، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. کافی لوگ کچھ گزرتے جا رہے تھے، کچھ رک کر جو ہے وہ اس کو سن رہے تھے اور پھر گزر رہے تھے. تو وہاں پر بھی میرا نگاہ پڑی تو وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی سننا جو ہے وہ بالکل منع ہے اور اس کی مطلب تائید نہیں کرتے اس کی، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے اور بڑے شوق کے ساتھ سن بھی رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ شاید فرمائشی سلسلہ بھی جاری ہوگا. تو مطلب میں بھی خود بخود میرے بھی قدم رک، کیونکہ وہ ایک میوزک چل رہا ہے جس طرح ابھی آپ نے وقت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. موسیقی اگر وقت کی مناسبت سے ہو، پچھلے ہی ایک پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں راگوں کے بارے میں بھی کہ مختلف اوقات میں مختلف راگ بجائے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو مختلف اوقات ہیں ان کے لحاظ سے اگر موسیقی بجائی جاتی ہے تو وہ انسان کو بہت زیادہ محظوظ کرتی ہے. اب جہاں تک عبادتی موسیقی کی ہم بات کریں تو کلیسیا موسیقی اور عبادت میں اس جذباتیت سے ڈر گئی گزشتہ دور سے. اب اگر آپ دیکھیں تو موسیقی کے ان وجد آفرین لمحات سے کلیسیا خوفزدہ ہو گئی ہے، اور اب اس کے بارے میں آج کل وہ چیز نہیں پائی جاتی ہماری کلیسیاؤں میں کہ لوگ جو تھے وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بے خودی کے عالم میں خدا کے لیے ناچتے بھی تھے. اب اس چیز پر لوگ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو وہ ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر اس وجد کو طاری نہیں ہونے دیتے. تو یہ چیز بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کلیسیوں میں اس چیز کا فقدان ہے. اگر کوئی بھی اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے تو وہ داؤد کی طرح سے ناچتے گاتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. بالکل. میں یہاں پر یہی بات کروں گی کہ خدا کے ساتھ اگر ہم بہت زیادہ کلوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نا اپنے اوپر سے اس کو ہٹانا جذباتیت کو طاری کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس حوالے سے میں کہوں گی کہ جذباتیت کے حوالے سے عبادت اور موسیقی میں بہت زیادہ قریبی ربط پایا جاتا ہے. اگر عبادت کے حوالے سے وہی موسیقی بہترین موسیقی سمجھی جائے گی جسے موسیقار نے دیانتداری سے تیار کیا ہے، اور جماعت بھی اسے انہی جذبات کے ساتھ قبول کرتی ہے جس طرح سے موسیقار نے تیار کیا ہے. بالکل. عبادت میں موسیقی کے دوران انسان تخلیقی انداز میں خدا کا سامنا کرتا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے عبادت کر لی، میں بڑا مطمئن ہوں. آپ پرستش و عبادت کا ہر ایک نیا لمحہ جو ہے وہ آپ کو تر و تازگی عطا کرتا ہے. اور تخلیقی حوالہ سے بھی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ نے کسی بھی گیت کی کوئی پرانی دھن بنا لی ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو نئی موسیقی کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں تو آپ کو نئی تخلیق ہمیشہ پہلے سے بہتر لگے گی. بہت ساری مثالیں ہمارے ہاں مختلف مسیحی گیتوں کے حوالے سے بھی ہیں، مزامیر کے حوالے سے بھی ہیں کہ ہم پرانی دھنیں گاتے تھے، اس کے بعد نئی دھن پہ وہ گیت ترتیب دیا گیا اور وہ پرانی دھن کے مقابلے میں نئی دھن زیادہ مقبول ہوئی. تو خدا نے بھی اپنی تخلیق کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس کی حقیقت کے اسرار ہمیں ذہنی اور جذباتی طور پر گہرے اطمینان سے ہمکنار کرتے ہیں. موسیقی دیگر فنون کی طرح سے خدا کے تخلیقی نمونہ کا جواب ہے. جس طرح سے دوسری چیزیں خدا نے تخلیق کی ہیں تو موسیقی بھی خدا کا تخلیقی نمونہ ہے. موسیقار وانگن ولیمز اس حوالے سے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں: موسیقی ان حقیقتوں کی جانب پہنچنے کا ذریعہ ہے جو بالترتیب آواز کے ذریعے سے وجود میں آئیں. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موسیقی کی طرح سے عبادت بھی بار بار تخلیق کی جا سکتی ہے. جس طرح خدا کے بارے میں ادراک ہمیں کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم حاصل کر سکیں، اسی طرح موسیقی کا بھی کوئی اختتام یا اس کی کوئی کاملیت نہیں ہے. موسیقی کبھی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کامل ہو گئی ہے. بالکل. اگر ہم جیسے میں نے بتایا کہ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھیں ریمکس آتے جاتے ہیں. جی بالکل. تو پرانی دھن بعض لوگوں کو اچھی لگتی ہے، وہ موڈ کی بات جیسے ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اسی طرح سے مسیحی عبادت میں اگر دیکھتے ہیں ہم تو کچھ لوگوں کو پرانی دھنیں گیتوں کی پسند آتی ہیں اور کچھ لوگوں کو نئی دھنیں پسند آتی ہیں. یہاں پر یوتھ میں سمجھوں گی کہ وہ جو ہے نئی دھنوں کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پرانی دھنیں جو ہیں وہ بہت میٹھی اور بڑی مدھر لگتی تھیں کانوں کو.
لہٰذا جس طرح سے خدا کی عبادت اور کامل مرضی تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکا، تو اسی طرح سے موسیقی کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کاملیت کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ موسیقی کا ہر ایک موقع تخلیق اور نئی وسعتوں کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عبادت اور موسیقی کے درمیان جو چوتھا تعلق ہے وہ خطابت یا انداز بیان کا ہے۔ جس طرح سے سادہ گیت اور الاپ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح سے کلاسیکی اور نیم کلاسیکی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کلاسیکل ہے، ہمارے یہاں موسیقی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو کلاسیکل میں راگوں کو، الاپ کو اور ریپیٹیشن جو ہے ایک ہی دھن کی یا کسی لفظ کی، کسی لے کی، وہ بار بار ہوتی ہے۔ جبکہ جو سادہ گیت ہیں اس میں آپ ایک دھن ہوتی ہے، وہ دھن بجتی ہے اور الفاظ کے ساتھ ایک اختتام تک پہنچ جاتی ہے، یعنی الفاظ کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے غنائیہ انداز میں، لیکن اس میں الاپ وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو علم البیان جو ہے وہ بھی سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کلیسائی موسیقی کے حوالے سے آرچیبالڈ ٹی ڈیوڈسن بیان کرتے ہیں، گفتگو، زبان و بیان اور سنگیت میں دو نمایاں فرق ہیں، اور وہ ان دونوں فرق کو حقیقت اور سراب کا نام دیتے ہیں۔ ڈیوڈسن کے مطابق موسیقی اور گفتگو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کام کرتی ہیں، اگرچہ دونوں کا اظہار جو ہے وہ انسانی حسیات سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم سنتے ہیں، پھر اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ موسیقی کا فوری اثر جذبات پر ہوتا ہے، جبکہ گفتگو کا فوری اثر عقل پر ہوتا ہے۔ موخر الذکر یعنی جو موسیقی ہے، الفاظ ہیں، وہ ہمارے ذہن کے مختلف حصوں کو بیان کرتا ہے اور تصورات اور خیالات اس پر کام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات سنی، آپ نے اس کو کسی چیز کے ساتھ لنک کیا، پھر اس کو سمجھا، تو جو بھی بات بیان کی جاتی ہے اس کو سمجھنے میں بعض اوقات وقت لگتا ہے، جبکہ جو موسیقی ہے اس مجموعی طور پر وہ ہمارے ذہن کی بہت سارے حصوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس میں جذبات بھی آ جاتے ہیں، آپ کے جسمانی اعضاء بھی آ جاتے ہیں، آپ کے خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی دھن آپ سنتے ہیں تو آپ کو اس کے گیت کے بول یاد آ جاتے ہیں، اگر آپ الفاظ یاد کرتے ہیں تو دھن یاد آ جاتی ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے لحاظ سے ہی آپ اپنے جس بات کی بنیاد پر وہ چیز آپ کو یاد رہی ہو، وہ واقعہ یا وہ قصہ یا وہ غم یا وہ خوشی بھی یاد آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ موسیقی سننے والے اپنے ذہن اور عقل کا استعمال ذرا کم ہی کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آج کے دور کا جو انسان ہے وہ بہت ساری آوازوں میں گھرا ہوا ہے، اور زیادہ تر آوازیں ایسی ہیں جو ہمارے اعصاب پر بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن انہی تمام آوازوں میں اگر وہ اپنی پسند کی کوئی آواز سنتا ہے، اپنی پسند کی کوئی دھن سنتا ہے، تو وہ جو بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے وہ بوجھ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے۔ آج کل جو بوجھ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں ٹریفک کا بوجھ ہے، جب بھی کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹریفک کے بیچ میں ہارن کا، دھوؤں کا، ان کا زیادہ جو ہے نا وہ شور ہے۔ ہمارے ہاں جو آج کل کے لوگ ہیں، یا ہم کہیں، ہم خود بھی اسی میں شامل ہیں، ہم موسیقی اور انداز بیان کے اس پہلو کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اگر ہم سر تال اور ہم آہنگی و موسیقی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس تجربے سے نہیں گزرے ہیں، تو ہم کبھی بھی ان دونوں کے درمیان کا ربط نہیں جان سکتے۔ بالکل۔ جب ہمارا خدا کامل خدا ہے اور وہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے پرستار اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت کے ساتھ اس سے محبت رکھیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم موسیقی اور عبادت کے درمیان کے ربط کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، اور یہاں پر بھی میں یقیناً اپنے ناظرین کی نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ ہمیں سکھا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ہی جو ہے وہ فخر کی بات ہے کہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں کچھ۔ میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ خدا مجھے اس طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تھینک یو۔ یہاں پر سسٹر اگلا سوال میں اسی حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ مسیحی عبادت میں موسیقی کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے اور کیوں ضروری ہے؟ بطور مسیحی ہمارا ایمان اور عقیدہ بائبل مقدس پر ہے، اور ہم اسے خدائے واحد کا لا خطا اور لا تبدیل کلام مانتے ہیں۔ بے شک۔ جب ہم خدا کی عبادت و پرستش میں موسیقی کو استعمال کرتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ موسیقی کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو اپنی حضوری میں آنے کے لیے ایک شرط بیان کرتا ہے کہ گاتے ہوئے اس کی حضوری میں آؤ؟ تو جب ہم اس بات کو سوچتے ہوئے کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات
عیاں ہو جاتی ہے کہ موسیقی بذات خود خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ خدا نہ صرف موسیقار اور گلوکار ہے بلکہ وہ اپنے عابدوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ خدا کے لیے گاؤ اور مدح سرائی کرو۔ زبور کی کتاب میں ہمیں 98 زبور اور 100واں زبور جو ہے اس کی بھی پہلی آیت یہی ہے کہ گاتے ہوئے اس کی حضوری میں داخل ہو۔ اور کتاب مقدس کے مطالعہ سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے قبل خداوند تعالیٰ نے فرشتگان کی تخلیق کی، اور فرشتگان ہی آسمان پر ثنائی گروہ تھا، یعنی خدا کی حمد و ثنا کرنے والا گروہ تھا۔ یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ بائبل مقدس میں 893 مرتبہ موسیقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام کائنات کی ہم آہنگی اور ساری خلقت کی تخلیق خدا کی موسیقی کی محفل ہے، اور ساری کائنات اس کا سازینہ ہے۔ تمام فلکی اور خلائی محور ایسی ہی پر دھن ہم آہنگی کو پیش کرتے ہیں جو کہ خدا کے غنائی دل کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بیان کیا، میں اسی کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی، صرف 2 لائنیں کہ چلتے ہوئے جیون کی رفتار میں ایک لے ہے، ایک تال میں ایک سر میں سنسار کی ہر شے ہے۔ خدا نے کائنات کو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ سب کو ایک محور پر رکھا ہے اور سب اپنی ہی مخصوص حرکت میں مصروف عمل ہیں۔ خدا نے کائنات کو اس انداز سے تخلیق کیا ہے کہ سب اپنے اپنے محور پر ایک مخصوص حرکت میں محو عمل ہیں، اور ان کا یہ ایک مخصوص عمل اس انداز سے جاری ہے کہ وہ ایک جلالی موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک مسیحی عبادت میں موسیقی کے استعمال کی حد کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پھر عہد عتیق کی طرف ہی نگاہ دوڑانا پڑے گی۔ گو کہ موسیقی کے بارے میں بائبل میں بیان کردہ بیانات کو سمجھنا ایک نہایت ہی گمبھیر سلسلہ ہے، تاہم رواں صدی کے چند علماء اس قابل ہو پائے ہیں کہ وہ اس بات کی تحقیق کر کے یہ بیان کر سکیں کہ بائبل کی مہیا کردہ مشرقی موسیقی کا نظام سمجھا پائیں اور اس کے بارے میں معلومات کی درست تفسیر اور تشریح کر سکیں۔ اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس معاشرے میں، یعنی بائبل کے معاشرے میں جو قدیم زمانے کا معاشرہ تھا، اس میں کون سی ثقافت اور کس طرح کی موسیقی پائی جاتی تھی، کون سے ساز استعمال کیے جاتے تھے اور ان کو کس انداز سے پیش کیا جاتا تھا، تو یہ ساری معلومات مختلف علماء نے جمع کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیلیوں یا یہودیوں کی جو پڑوسی اقوام تھیں، انہوں نے بھی موسیقی کے حوالے سے کافی شواہد مہیا کیے ہیں۔ اس زمانہ میں مسوپتامیہ اور مصر کی جو مذہبی موسیقی تھی اس کے کافی تاریخی شواہد ملتے ہیں، اور چونکہ وہ پڑوس میں رہتے تھے اس لیے یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں ان کی موسیقی بھی اسرائیل پر ضرور اثر انداز ہوئی ہوگی۔ مسیحی عبادتی طریقہ کار چونکہ یہودی عبادت کے طریقہ کار سے ہی اخذ کیا گیا ہے، تو لہٰذا یروشلم کی ہیکل میں بھی ہمیں لاوی موسیقاروں کا ایک نمونہ ملتا ہے جس کی تفصیل بائبل مقدس میں درج ہے۔ اس میں ساز، عبادتی ترتیب، توبہ کی دعائیں، نوحہ اور حمدیہ، ہر طرح کی اقسام کی جو موسیقی ہے وہ شامل ہے۔ یہاں پر سسٹر میں خطا کلامی کی معذرت چاہوں گی، وقت جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ چاہتی تو یہی تھی کہ ایک ہی نشست میں سے اختتام پذیر کیا جائے، مگر ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اور اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلے پروگرام میں اسی کو کنٹینیو کریں گے اور یقیناً میرے ناظرین پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سسٹر آپ سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہوں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔